فقیروں کو بھوکا مرنے ہی نہیں دیتا. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بتوں کی طرف، مردوں کی طرف، ولیوں کی طرف، غیروں کی طرف اگر کوئی منسوب کرتا ہے وہ شرک خفی کا مرتکب ہو رہا ہے کہ اس نے اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ سے چھین کر کسی اور کی طرف ڈال دیا. اور اگر وہ مردوں کی طرف کرتا ہے جن کا اختیار کچھ نہیں اور وہ سمجھتا ہے یہ مردے ہی سارا کچھ ہے، تو پھر یہ عقیدہ اس کا شرک اکبر میں داخل ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ مردہ فوت ہو گیا، اس کے اختیار میں کچھ نہیں، وہ بے بس ہے، وہ دنیا چھوڑ گیا، اسے دنیا کے حالات کا علم نہیں، لیکن یہ مشرک جانتا ہے، سمجھتا اور عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ پیر میرے سارے حالات دیکھ رہا ہے، مجھے رزق دے رہا ہے، یہ داتا ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ بندہ نواز ہے، یہ بندہ پرور ہے. جو اس طرح مردوں پہ بھروسے، امیدیں، توکل اور یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ انسان شرک اکبر کی لعنت پہ ملوث ہو جاتا ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ کفار مکہ کے پاس مال، مویشی، جانور، زیب و زینت، لڑائی کے ہتھیار، کپڑا، جتنی نعمتیں آتی ان سب کی نسبت کرتے وہ اپنے آباء و اجداد کی طرف کہ یہ سارا ہمیں ورثے میں ملا ہے. اللہ کی نعمتوں کو غیر کی طرف موڑ دیتے. ابن قیم رحمہ اللہ مشرکین کے اس قول پہ بہترین تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان کا اللہ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا ہے. یہ نعمت تو اللہ نے دی ہے اور وہ اللہ سے اس کا تعلق توڑ کے غیروں سے تعلق جوڑ دیتے ہیں، حقیقت میں یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں. عون بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد کفار کا یہ کہنا ہے، اس آیت سے مراد کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو مجھے یہ نقصان ہو جاتا، فلاں نہ ہوتا مجھے یہ فائدہ نہ ملتا. جو نقصان اللہ اس کو اس سے بچا رہا ہے، جو فائدہ اللہ اس کو پہنچا رہا ہے، وہ اللہ کی بجائے اس کا تعلق کسی اور کی طرف کر دے. ہمارے ہاں بھی یہ روٹین ہے نا، اجی وہ فلاں جگہ پہ ہمارا رشتہ دار لگا ہوا تھا، بس وہ نہ ہوتا تو بیڑا غرق تھا. کوئی بندہ کسی پولیس کیس میں پکڑا جائے وہ فوراً کیا کہے گا؟ جی تھانے دار ہمارا رشتہ دار تھا، بس بچ گئے، اور اگر تھانے دار نہ ہوتا اس کیس سے چھٹکارا ہو ہی نہیں سکتا تھا. حالانکہ یہ سبب کس نے بنایا؟ اللہ نے. تجھے نجات کس نے دی؟ اللہ نے. اللہ کی نعمت کو غیر کی طرف نسبت کرنے والا مالک کی ربوبیت کے حق کو ادا نہیں کرتا. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مشرکین کے اس قول پر کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے معبودان کی سفارش سے ملا ہے، ہمارے پیروں کے ہاتھ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کے لکھے ہوئے کوئی نہیں مٹا سکتا، ان کی کہیں بھی کوئی موڑ نہیں سکتا. ابن قیم فرماتے ہیں اس قول کے اندر شرک کی نحوست ہے، اس قول کے اندر شرک کی نحوست ہے اور شرک کی بدبو ہے کہ انہوں نے انتہائی نااہل افراد کی طرف اللہ کی نعمتوں کو موڑ دیا. جن کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں، جو مر کے اس دنیا سے جا چکے، جو کچھ کرنے والے نہیں، جو کچھ کر نہیں سکتے، ان کی طرف اللہ کی ساری نعمتوں کو موڑ کر کہے جو ملا ہے سرکار سے ملا ہے، جو کرم ہوا ہے سرکار نے کیا ہے. ایسا عقیدہ رکھنے والا توحید کے عقیدے پر نہیں ہے. حالانکہ وہ اللہ تو وہ مالک، وہ خالق، وہ رازق، وہ قوی، اس کے دربار میں اگر سفارش بھی کی جائے تو اس وقت تک کوئی سفارش نہیں کر سکتا جب تک اللہ اس کو سفارش کرنے کی اجازت نہ دے دے. تو اللہ کسی کو سفارش کی اجازت دے، یہ نعمت کس کی ہے؟ اللہ کی. جس کے لیے اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا. اب جس کے لیے اللہ راضی ہو سفارش سننے پہ، اس کا راضی ہونا کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی. اور اللہ کی ان ساری نعمتوں کو وہ موڑ دے کسی اور کی طرف، یہ توحید نہیں ہے. یہی عمل کفار مکہ کا عمل تھا، کیونکہ مالک فرما رہا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی دی. آپ نماز پڑھتے ہیں، بڑی نعمت ہے نماز پڑھنا. یہ اختیار کس نے دیا آپ کو؟ یہ توفیق کون دیتا ہے؟ اذان ہو کر کون ہے جو آپ کے دل کو موڑ دیتا ہے چل مسجد کی طرف؟
دنیا ہے جو سینما میں چلی جاتی ہے، دنیا ہے جو فلموں میں بیٹھ جاتی ہے، دنیا ہے جو گانے سننے پہ بیٹھ جاتی ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ دنیا میں جتنی نعمت ہے، عقیدے کی نعمت ہو، ایمان کی نعمت ہو، توحید کی نعمت ہو، مال کی نعمت ہو، اولاد کی نعمت ہو، جتنی نعمتیں ہیں، یہ ساری نعمتیں اتارنے والا، دینے والا، عطا کرنے والا صرف اللہ عز و جل ہے۔ کوئی انسان ایک لمحے کے لیے، پلک جھپکنے تک کے وقت کے لیے اللہ کی نعمتوں کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا، نہ دنیا کے اندر اور نہ آخرت کے اندر۔ اور بدنصیب ہے وہ جو یہ کہے جو کچھ ملا ہے انما اوتیتہ علی علم، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا تاجر ہوں، میں بڑا کام جانتا ہوں، بڑا ہنرمند ہوں، بس یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو میری محنت کا پھل ہے۔ اکثر سنا ہوگا نا آپ نے، اجی ابا جان تو بڑے غریب تھے، فوت ہو گئے تھے، اس وقت تو ہمارے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں تھا، اب یہ جتنا زمینیں ہیں، یہ گھر ہیں، یہ کاریں ہیں، یہ کوٹھیاں ہیں، یہ جو کچھ ہے میرا خون پسینے کی کمائی کی میری محنت ہے۔ ارے محنت تو تیری ہے، عطا کس کی ہے؟ محنت تو تو نے کی، لیکن عطا کس نے دی؟ نوازا کس نے ہے؟ جو یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ملا ہے اس کا میں حقدار ہوں، مجھے ملنا چاہیے، میں بڑا عالم، میں بڑا تجربے کار، تو پھر سمجھ لیجئے وہ انسان اللہ کی ربوبیت کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مالک عز و جل فرماتا ہے، کچھ بندے، دیکھیے بارش کی ایک نعمت، بارش کی ایک نعمت، اللہ فرماتا ہے کچھ بندوں نے صبح کی کافر ہو کر، ایک نعمت، کچھ بندوں نے صبح کی کافر ہو کر، کچھ بندوں نے صبح کی مومن ہو کر۔ کافر اور مومن کا ماجرا کیا ہے؟ بارش ہوئی، جس نے یہ کہا یہ بارش اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ نے برسائی ہے، یہ اللہ نے کرم کیا ہے، وہ مسلمان مومن۔ اور جس نے کہا یہ فلاں ستارے نے، فلاں بابے نے، فلاں حضرت نے، فلاں شیخ نے، فلاں مرشد نے، فلاں حاجی صاحب نے، فلاں کی نظرانے مان کے آئے تھے تب یہ بارش ہوئی ہے، جس نے یہ کہا اللہ کہتا ہے وہ کافر ہو کر اٹھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ اللہ ان لوگوں کی مذمت کرتا ہے جو اللہ کی نعمت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت دے۔ بارش اللہ کی نعمت، اب جس نے کہا یہ ستارے کی وجہ سے برسی ہے، اللہ نے اس کو مومن فرمایا۔ مومن وہ ہے جس نے اللہ کی نعمت کے بارے میں صبح ہو کر کہا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے بارش برسا کے مردہ زمین کو زندہ کر دیا ہے، وہ تو مومن ہے۔ اور جس نے اللہ کی نعمت کی نسبت کسی ستارے کی طرف کی، اصبحوا بی کافرا، وہ کافر ہو کر اٹھے۔ لوگ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، پرانے دور میں کشتیاں ہوا کے بل پہ چلا کرتی تھی، کشتی پہ سوار ہوئے، محفوظ دوسرے کنارے پہ اتر گئے۔ اب اترنے کے بعد اگر کوئی یہ کہے اجی ہوا بڑی موافق تھی، جدھر ہم نے جانا تھا اسی طرف لے جا رہی تھی، ہوا بھی ٹھیک تھی، ملاح بھی بڑا سمجھدار، بڑا ماہر، بڑا کاریگر ہمارا ملاح تھا، ہوا اور ملاح کی کاریگری کی وجہ سے دیکھو ہم سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل آئے۔ اب یہ نہیں سوچتے اس ہوا کو چلانے والا کون ہے، اس ملاح کو یہ عقل دینے والا کون ہے، اس کشتی کو پار لگانے والا کون ہے؟ نہ ہوا میں یہ کمال ہے، نہ ملاح میں یہ کمال ہے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے جس نے تمہاری کشتی کو پانی پہ چلائے رکھا اور پار لگا دیا، تمہیں برباد نہیں کیا، تمہیں تباہ نہیں کیا، تمہیں ڈبویا نہیں ہے۔ اللہ کی اس نعمت کو، اللہ کی اس رحمت کو اگر غیر کی طرف نسبت دی جائے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ توحید نہیں۔ مالک عز و جل فرماتا ہے ربکم الذی یزجی لکم الفلک، اللہ تمہارا وہ اللہ ہے، تمہارا رب وہ ہے جو تمہاری کشتی کو پانی پہ چلاتا ہے، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو، رزق تلاش کر سکو، انہ کان بکم رحیما، وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے۔ یہ کشتیوں کو چلانے والا، یہ پرندوں کو فضاؤں میں اڑانے والا کون ہے؟ اللہ، جس نے اس کی نسبت غیر کی طرف کی۔ اب دیکھیے یہ تو چھوٹا جملہ ہے نا، کوئی یہ کہے جی ہوا بڑی سازگار تھی، ملاح بڑا کاریگر تھا، اور باقی بات بھی ٹھیک تھی، ہوا بھی سازگار تھی، ملاح بھی اچھا تھا،
لیکن وہ حقیقت پہ غور نہیں کرتے کہ یہ ہوا چلائی کس نے، اس ملاح کو عقل دی کس نے۔ اب جو دو ٹوک یہ کہہ دے، جو دو ٹوک یہ کہہ دے مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا، حق باؤ تاکہ باؤ یاری اڑیا پار لائی، یہ انسان شرک خفی شرک اصغر کا مرتکب ہے جو یہ کہے کہ ہوا کار ساز تھی، اس ہوا کی وجہ سے ہم پار لگے، ملاح کی کاریگری کی وجہ سے پار لگے، لیکن جو یہ کہتا ہے کہ جناب مولا علی مشکل کشا کشتی پار لگا دے، یا بابا امداد اللہ مہاجر مکی ہم ڈوب رہے ہیں اور تو بچا سکتا ہے، تو نے نہ بچایا تو کوئی نہیں بچا سکتا، ایسا کرنے والا شرک اکبر کا مرتکب ہے، جس نے مشکل میں مصیبت میں اللہ کو پکارا ہی نہیں بلکہ غیر اللہ کو پکارا، اور یہ عقیدہ رکھنے والا مشرکین مکہ سے بڑا مشرک ہے، کیونکہ مشرکین مکہ بھی مصیبت میں پھنس جاتے تو کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو، اور جو مصیبت میں کشتی ڈوبتے ہوئے گرفتار ہو رہا ہے، سیلاب اس کو گھیر رہا ہے، اور وہاں پر اللہ کی بجائے امداد اللہ مہاجر مکی کو پکارے، یا یارویں والے کو پکارے، یا بہاول حق کو پکارے،